آج سے 15 برس پہلے 8 اکتوبر کے دن آزاد کشمیر کے شہر باغ، گڑھی حبیب اللہ، مظفر آباد، جبکہ خیبر پختونخوا میں بالا کوٹ اور مانسہرہ سمیت کئی شہروں میں قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ 7.6 شدت کے زلزلے نے مظفر آباد اور بالا کوٹ کے ساتھ ساتھ جو وفاقی دارالحکومت ہے وہاں پر بھی تباہی مچا دی تھی۔ اسلام آباد کے F10 مرکز میں واقع مرگلا ٹاور زلزلے سے ڈھیر ہو گئے تھے، جبکہ کشمیر کے 3 اضلاع اور خیبر پختونخوا کے کچھ شہر زلزلے سے مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ زلزلے سے 70,000 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے، جبکہ 1,30,000 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ زلزلے سے جو بے گھر ہونے والے افراد تھے ان کی تعداد تھی کوئی تقریباً 3.5 ملین، اور آج 15 برس بعد ان علاقوں میں زندگی کیسی ہے، وہاں کے لوگوں میں اس زلزلے کی کیا یادیں ہیں، اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ آج یہ ایک اسپیشل سیگمنٹ کریں اور اس پر بات کریں۔ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ 4 بہنیں موجود ہیں، اور یہ جو بچیاں ہیں یہ آئی تو مظفر آباد کے ہی علاقے سے ہیں، اور ان کی اپنی بھی بڑی خاص باتیں ہیں، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے، کیونکہ جب ہماری ان سے بات ہو رہی تھی تو اس بریک کے دوران میں ان 4 بچیوں سے امپریس ہو چکا ہوں۔ ان کا تعارف کرواتا ہوں اور پھر یہ خود بتائیں گی، اور پھر یہ خود آپ کو امپریس کریں گی۔ بالکل خود امپریس بھی کریں گی، اور جو ان کے والدین انہیں اس زلزلے کے حوالے سے بتاتے ہیں وہ بھی شیئر کریں گے، لیکن ان کی جو پازیٹیوٹی ہے، ان کا جو جذبہ ہے ملک کے لیے کام کرنے کا، اس کے حوالے سے بھی ہم آپ سے بات چیت کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مومنہ حبیب ہیں سب سے پہلے، اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں آمنہ حبیب اور پھر آسیہ حبیب۔ یہ آسیہ حبیب جو ہے نا، یہ ہے جی میری فیوریٹ اس وقت۔ بالکل بالکل، ارے یہ تو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے۔ نہیں میں بتاؤں گا نا کیوں، ڈسکریمنیشن نہیں ہے بالکل۔ اور ان کے ساتھ ہیں جی منصبہ حبیب۔ بالکل منصبہ، یہ بھی بڑا نام بڑا خوبصورت ہے، نام ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل ٹھیک، اللہ کا کرم۔ تو اب سب سے پہلے تو ہم اس زلزلے کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ جب یہ زلزلہ آیا تھا 15 برس پہلے، تو آپ میں سے کون کون اس دنیا میں تھا؟ صرف آپ تھی؟ اور کیا عمر تھی آپ کی؟ میری 1 سال عمر تھی۔ 1 سال عمر تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگوں کو آپ کے والدین نے بتایا ہوگا اس زلزلے کے بارے میں، جو وہاں پر واقعات ہوئے، کیا بتایا؟ جی جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا اس میں ہمارا گھر ٹوٹ گیا تھا، تو پھر ہمیں ہمارے والدین نے بتایا، کافی لوگ تھے جن کے، ہماری فیملی میں سے بہت زیادہ لوگ تھے جن کے گھر ٹوٹ گئے تھے، وہ لوگ خود لوگ مر گئے تھے، بہت زیادہ جانوں کا نقصان ہوا تھا، مالی نقصان ہوا تھا بہت زیادہ۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس نہ گھر تھا نہ رہائش کی کوئی جگہ تھی۔ پھر یہ خبیب فاؤنڈیشن ایک ٹیم ادارہ یہاں پہ، جب یہ وہاں کشمیر میں آیا اور ہمیں خبیب فاؤنڈیشن میں لے آیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنی تعلیم کا آغاز یہیں سے کیا تھا، یہاں سرگودا میں ہم پڑھتے تھے، 10 سالوں سے ہم وہاں پہ رہ رہے ہیں، وہاں سے ہم نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، وہاں پہ ہم پڑھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے ہم نے جب ابھی میں نے میٹرک وہاں سے کلیئر کیا تو میں یہاں اسلام آباد آ گئی ہوں، اور میری بہنیں بھی وہیں پہ پڑھ رہی ہیں۔ سلسلہ چل رہا ہے تعلیم کا بھی اور زندگی کا بھی۔ یہ بتائیں کہ آپ کا جو گھر تھا، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ظاہر ہے بیٹھ گیا تھا یا زلزلے میں متاثر ہوا تھا، وہ کون سے شہر میں تھا؟ وہ نیلم سائڈ پہ تھا۔ نیلم سائڈ پہ تھا، جی صحیح۔ تو مومنہ، اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کو والدین نے جو چیزیں بتائی ہیں اس میں کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو سن کر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا جو اس قوم کے ساتھ گزرا؟ والدین نے تو یہ بتایا تھا کہ گھر وغیرہ سب ٹوٹ گئے تھے، گھر وغیرہ نیچے گر ٹوٹ گئے تھے، یہ سب کچھ۔ صحیح ہے۔ اور پھر اس کے بعد زندگی کی طرف واپس آنے کے لیے جو لوگوں نے وہاں پر کام کرنا شروع کیا، کیونکہ یہ بھی ہم نے بڑا جذبہ دیکھا تھا کہ لوگ کام کر رہے تھے، لوگوں میں ایک جذبہ تھا کہ ہمیں دوبارہ ان علاقوں کو بنانا ہے، وہ کام، وہ جذبہ کیسا تھا؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا وہ یہی تھا کہ جب یہ اتنا بڑا سانحہ تھا، اس جیسا زلزلہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، نہ ہم نے کبھی سنا نہ ہم نے خود دیکھا ہے، اور ہم نے یہ سنا تھا کہ بہت زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے تھے، اس کے بعد بھی لوگوں کا حوصلہ امید بالکل نہیں ٹوٹی، وہ دوبارہ سے بہت مضبوط ہو کے کھڑے ہو گئے تھے سب۔ تو آپ کے پیرنٹس نے یہ آپ کو بتایا ہوگا ظاہر ہے، یا آپ نے بھی پوچھا ہوگا کہ جب آپ کا گھر ظاہر ہے ٹوٹ گیا یا وہ نہیں رہا اور آپ لوگوں نے ایک دوسری جگہ پر جا کر رہنا تھا، فاؤنڈیشن کی تو آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے ظاہر ہے ایک مدد فراہم کی، لیکن امی کی، ابو کی کیا فیلنگ تھی جب وہ اس جگہ سے شفٹ ہو رہے تھے، اپنا سامان جو بھی بچا کچا وہاں پر ان کو اس جگہ ملا؟ ظاہر ہے آپ کی یادیں ہوتی ہیں، آپ کی پوری زندگی آپ کے گھر میں گزر رہی ہے، آپ وہاں پر پیدا ہوئی، تو وہ ساری چیزیں یا جو بھی تھا وہ اس وقت وہاں سے نکلنا اور کسی اور جگہ جانا جہاں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اگلا گھر کب بنے گا، کیسا ہوگا، ہم کسی اور کے ایک طرح سے رحم و کرم پر جا رہے ہیں، مطلب یار ہمارا اپنی تو جگہ نہیں ہے، تو وہ کیا فیلنگ تھی؟ امی بتاتی ہیں؟ آپ بھی بتائیں گی یا آپ کی باقی تینوں بہنیں بھی بتانا چاہے گا؟ ہم تو بتا دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہی تھا، پھر جیسے ہی ہم لوگ کا گھر شہر سب کچھ ٹوٹ گیا، پھر ہم ادھر سے ماموں نے ہمارا سہارا لیا، پھر ہم ادھر سے شہر میں ماموں کے پاس رہ کے اور کچھ سال ان کے پاس رہے، پھر ان کے بعد ہم نے اپنا گھر وغیرہ سب کا سب کچھ بنایا اور اب ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں۔
صحیح, تو یہ ظاہر ایک تکلیف دہ مرحلہ تو ہوتا ہے آپ کے لیے. وہی ہے کہ ظاہر ہے مشکل حالات تھے نا جب ہم وہاں سے آئے. تو میرے بابا ٹیچر تھے, جب ہم واپس آئے تو وہ اسکول میں تھے نا جب زلزلہ آیا. تو ہم واپس جب گھر میں آئے, میری بہن اسکول کی ہوئی تھی, میں تو چھوٹی سی تھی بالکل 1 سال کی تھی, اور گھر وغیرہ بالکل ٹوٹ گیا. امی لے کے ہمیں وہاں سے باہر بھاگ گئی تھی. پھر جب زلزلہ آیا, جب ہم مطلب بہت ادم ادم مچی ہوئی تھی پوری دنیا, جیسے لگ رہا تھا کوئی زلزلہ قیامت سی آ گئی ہے, ہر چیز ہل گئی. تو آپ گھر کے کس, ظاہر ہے آپ اتنی چھوٹی تھی کہ آپ, ظاہر ہے آپ کو امی نے کہیں لٹایا ہوگا یا آپ بیٹھی ہوئی تھی کہیں جاگ رہی تھی, آپ کہاں تھی؟ اور بیٹھی بھی تو نہیں ہوں گی, 1 سال کی بچی کیسے بیٹھ سکتی؟ نہیں 1 سال کی, 6 مہینے کا بچہ بیٹھ جاتا ہے میرا خیال ہے, 6 مہینے کا بچہ تھوڑا. اچھا, لیکن آپ کہاں تھیں اور پھر وہاں سے امی نکلی یا کیا ہوا وہ, اگر امی نے آپ کو بتایا؟ جیسے زلزلہ آیا تو وہ کہتی ہیں کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اندر کمرے میں نا چارپائی پہ, تو زمین جیسے ہلی نا تو وہ مجھے لے کے, میری بڑی بہن جو ہے ماشاء اللہ سے وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں, وہیں مظفر آباد میں ہوتی ہیں, وہ اسکول گئی ہوئی تھی بابا کے ساتھ, میرے بابا بھی ٹیچر تھے, اور وہ مجھے اندر لے کے بیٹھی ہوئی تھی. جیسے ہی زلزلہ آیا زمین ہلی تو وہ مجھے لے کے وہاں سے باہر آ گئی. تو جیسے ہی باہر آئی انہوں نے دیکھا سارے مکان وہاں پہ, تو پہاڑ بھی بہت زیادہ ہیں, تو پہاڑ وغیرہ پھٹ رہے تھے, جیسے زمین درمیان میں سے الگ الگ ہو رہی تھی. تو انہوں نے دیکھا کافی گھر گر رہے ہیں, تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی, بہت زیادہ سہم گئی تھی میری امی. تو وہاں جا کے ایک گراؤنڈ تھا, اس میں بیٹھ گئی تھی, وہاں بہت زیادہ روئی تھی, چیخیں مار مار کے رو رہی تھی, بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب اب نہ ہم یہاں سے آگے جا سکتے نہ یہاں سے پیچھے جا سکتے. اور پھر جب ابو واپس آئے اسکول سے, میرے ابو جب اسکول سے واپس آئے, پھر میرے ابو نے امی کو تھوڑا حوصلہ دیا. ابو وہاں سے لے کے ہم لوگ کو, یہاں میرے ماموں رہتے ہیں ادھر مظفر آباد میں, ان کے گھر آ گئے تھے. پھر ہم نے یہاں سے اپنی زندگی کا دوبارہ سے آغاز کیا تھا. اب جب زندگی کا دوبارہ آغاز ہو گیا نا, اب ہم اس پر آ جاتے ہیں, اور ذرا امپریس کرنے والی بات, یہ بھی امپریشن ہی تھا ظاہر ہے وہ. اب لیکن میں آمنہ کی طرف جانا چاہوں گا. آمنہ, آپ کیا تمام بہنوں میں سب سے زیادہ خاموش ہیں؟ سب سے زیادہ کون شرارتی ہے اور کون سب سے زیادہ جو ہے وہ باتیں کرتا ہے آپ سب بہنوں میں؟ اچھا, تو یہ آپ ابھی کیوں اتنی خاموش بیٹھی ہوئی ہیں؟ نہیں ایسے ہی کیا, ایسے ہی خاموش. ہم آپ کو اچھے نہیں لگے؟ نہیں اچھے لگے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے تائیکوانڈو کا یونیفارم پہنا ہوا ہے, یہ آپ لوگوں نے تربیت کب شروع کی, اور اب آپ لوگ کون کون سے بیلٹس حاصل کر چکے ہیں ساری بہنیں, یہ ذرا ہمیں بتائیے. میں نے تائیکوانڈو 2016 میں شروع کی تھی, اور ماشاءاللہ میں بلو بیلٹ میں اور اپنے ویٹ میں چیمپئن ہوں. اچھا, آپ چیمپئن ہیں کس مطلب اپنے شہر کی, اپنے ضلع کی, اپنے مطلب؟ میں نیشنل میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا. نیشنل میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اپنے ویٹ کے حوالے سے؟ جی بالکل. اچھا, یہ بلو بیلٹ کے بعد پھر کون سا بیلٹ ہوتا ہے؟ ریڈ. پھر ریڈ ہوتا ہے, اور اس کے بعد بلیک ہوتا ہے. بلیک ہوتا ہے. تو آپ صرف ایک مرحلہ دور ہیں, درمیان میں ایک ریڈ ہے بس, اس کے بعد آپ بلیک بیلٹ ہو جائیں گے. اور آپ کی باقی بہنیں؟ یہ میرے ساتھ بلو بیلٹ میں, اور یہ سب سے بڑی بہن میری بلیک بیلٹ میں. اچھا, ہاں, انہوں نے بلیک پہنی ہوئی ہے. ہاں جی, یہ جو ہے, جو میں بتا رہا تھا کہ آسیہ جو ہے وہ تائیکوانڈو کی نیشنل چیمپئن ہے گزشتہ 3 سال سے, اور بلیک بیلٹ ہیں. پاکستان کی نیشنل چیمپئن کے ساتھ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اہم بات. آپ سے تو لوگ ڈرتے ورتے بھی ہوں گے بہت, ہے نا؟ جی ڈرتے ہیں, اسکول وغیرہ میں جاتی ہوں تو بچیاں, ابھی جب میں ٹیسٹ لے کے واپس آ رہے تھے, ٹیچرز وغیرہ کوئی مطلب کچھ نہیں کہتا, بچے وغیرہ چپ چپ رہتی ہیں, ان کو وہ بہت امپریس ہوتی ہیں, کہتی ہیں ہمیں بھی سکھاؤ, ہم نے بھی کرنا ہے یہ وہ. کتنی محنت لگتی ہے بلیک بیلٹ تک پہنچنے میں؟ یہ بہت مشکل گیم ہے, اور ویسے بھی ہر انسان کو سیلف ڈیفینس آنا چاہیے. آج کل تو ہمارے حالات بھی ایسے معاشرے میں کہ بچی گھر سے باہر نکلے تو اس کو بہت مضبوط ہونا پڑتا ہے. ہم تو ماشاء اللہ سے بہت مضبوط ہو چکے ہیں, ہم تو کسی سے نہیں. اچھا, آپ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کس کا تھا یہ کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ سیکھیں جا کر, یہ بھی تو بتائیں نا ذرا. یہ چیئرمین ندیم احمد خان کا, یہ جو حبیب فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں ندیم احمد خان, یہ ان کا آئیڈیا تھا. وہ چاہتے تھے کہ بچے ہم آگے جائیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, مضبوط ہوں, سیلف ڈیفینس ان کو کرنا آتا ہو. صحیح. تو اب جب آپ نے سیکھنا شروع کر دیا تو اس کے بعد کہیں استعمال کیا؟ جی. کس پر؟ اب یہ بتائیں, یہ ایک دوسرے پر تو نہیں کیا؟ ایک دوسرے پر بھائی آپ سب بتائیں گے. یہ پہلے مومنہ کی طرف آتے ہیں نا. یہ ہماری چیمپئن شپ ہوتی تھی تو وہاں پہ ہم جا کر وہاں پہ ہم فائٹ وغیرہ کیا کرتے تھے. صحیح, چیمپئن شپ میں تو ٹھیک ہے. صحیح, یہ تو وہ تو ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا ہے نا, اس کے علاوہ باہر کہیں کسی کو کوئی مکہ گھوسا لڑائی ہو جائے تو پھر کر لیتے ہیں. یہ بات, لڑائی ہو جائے تو کر دیتے ہیں. آپ بتائیے. جی, میں نے استعمال کیا تھا. اپنی جو میری ویٹ کی لڑکیاں تھیں ان کے ساتھ میری فائٹ ہوتی تھی. صحیح ہے. یہ تو وہ ویٹ کی لڑکیاں جو آپ کی چیمپئن شپ ہو رہی ہے, یا جو سارا آپ کا سیکھنے کا گیم کے علاوہ لڑائی ہوتی تھی, پھر استعمال کرتے تھے. اچھا, یہ کہاں پر ہوئی تھی؟ یہ ہم لوگ کے ہاسٹل میں ہی ہوتی. اچھا, ہاں, ہاسٹل میں ہو جائے تو ٹھیک ہے. پھر تو آج, لیکن آپ لوگوں کا تو وہاں پر بڑا روب ہوگا. جی, وہاں تو روٹین ہے نا, ایک پراپر روٹین ہے ہاسٹل میں. پراپر روٹین ہے تب. ہاں. تو کتنے گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے روزانہ وہاں پر؟ صبح ہوتی ہے 3 گھنٹے کی, شام کو 4 گھنٹے کی. منصبہ, آپ بتائیں کہ آپ بھی بڑی خاموش بیٹھی ہیں, آپ نہیں کسی کو مارتی وارتی, کچھ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے اس گیم میں؟ کسی مارنے مورنے میں انٹرسٹ تو بہت زیادہ ہے, پر کبھی کبھار لڑائی ہو جائے تو پھر. اچھا, آپ بھی لیتی ہیں نا ٹریننگ؟ جی. گڈ.
یہ اچھی بات ہے. دیکھیں ٹریننگ لی ہوئی ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہوگا کبھی کبھی کہ اماں ابا کو بہت شدید غصہ آ گیا ہے اور وہ لیکن کہیں کہ یار اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. یہ تو بچی جو ہے وہ نہیں اماں ابا کے سامنے کچھ نہیں ہوتا. ہاں کچھ نہیں کہتے, وہ یہی کہتے ہیں کہ آپس میں مارنا شروع کر دیں گے ایک دوسرے کو, ککس وغیرہ. ان کو پتہ ہے تائیکوانڈو آتی ہے ان کو. چلے یہ بتائیے کہ اب آپ لوگوں کا فیوچر میں کیا کرنے کا ارادہ ہے, کیا بننا ہے اس وطن کے لیے؟ ایک طرف تو آپ لوگ چیمپئنز ہیں, یہ تو ہے, ایک تو نیشنل لیول چیمپئنز ہیں آپ لوگ, اس کو ہی آگے لے کے جانا چاہیں گے, اس کے علاوہ کچھ؟ ترکی بھی گئے ہوئے ہیں, وہاں پر ہرایا ہے ان کو یا وہاں پہ ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا استنبول فیسٹیولز میں نا. اچھا گریٹ گریٹ. تو پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا وہاں پہ. کیا بات ہے. منصبہ کیا ارادہ ہے آگے بڑے ہو کر کیا بننا ہے, اگر اسی فیلڈ کو کنٹینیو کرنا ہے یا کوئی اور آپ کے ذہن میں ارادہ ہے؟ انشاءاللہ ڈاکٹر بننا ہے انشاءاللہ. زبردست. آسیہ ایئر فورس میں انشاءاللہ. ایئر فورس میں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک جو ہے نا وہ فائٹر پائلٹ بھی بیٹھے نہیں ہے. کیا مطلب ایئر فورس میں کوئی؟ میں تو ویسے یہ چاہتی ہوں کہ میں امت مسلمہ کی خدمت کروں. اب جس طرح سے ہمیں ان لوگوں نے سہارا دیا حبیب فاؤنڈیشن نے, میں چاہتی ہوں کہ ہم ایسے اور لوگوں کو سہارا دیں جو ہماری طرح بے گھر بچے ہیں یا جو ایسے بچے ہیں جو تعلیم نہیں حاصل کر سکتے اپنے گھر, جن کے پاس گھر نہیں ہے یا کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں, تو ہم چاہتے ہیں ہم بھی ان بچوں کی مدد کریں, ان کا سہارا بنے بڑے ہو. اور پھر یہی انشاءاللہ فلسطین اور کشمیر کا آزاد کروانے کا سوچ. کشمیر بھی بالکل بالکل. آپ بتائیے جی. میں آرمی میں جاؤں گی. آرمی میں جائیں گی؟ جی زبردست بہترین. ہاں جی مومنہ آرمی آفیسر. اچھا اس طرف بھائی فوج والے بیٹھے ہیں, وہ فوج والے ہیں, ادھر ایئر فورس ہے. بالکل ایئر فورس بھی ہے, سوشل ورک بھی ہے, اور یہاں پر ڈاکٹر بھی ہے. وہ آرمی ڈاکٹر بھی ہو سکتی ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے بات کر کے, اور جو جذبہ ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, جتنے آپ لوگوں کے پلانز ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام مقاصد میں کامیاب کرے اور ہمارا فخر بنے آپ لوگ. بالکل. جتنے بھی لوگوں نے یہ سیگمنٹ دیکھا ہے, آپ سب لوگ یہ ضرور طے کر لیں کہ بھائی تائیکوانڈو تو سکھانا ہے, اپنی بچیوں کو خاص طور پہ سکھانا ہے, ضروری ہے.